اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سوا انسان سعادت مند نہیں ہوتا، اور اس کی نافرمانی کے سوا بدبخت اور شقاوت مند نہیں ہوتا۔ وہ تعلق جو تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، اسے مضبوط رکھو تاکہ سعادت ابدی نصیب ہو۔ جس شخص کی بھائی بند شقاوت اور بدبختی میں پڑے ہوں، اس کی سعادت مندی حاصل نہیں ہو سکتی، اور جس کے پڑوسی ذلت میں گرے ہوئے ہوں، اس کو عزت نہیں مل سکتی۔ اے لوگوں، واقعات عالم میں غور و فکر کرو، چشم بصیرت سے دیکھو، ان سے عبرت حاصل کرو تاکہ تمہیں آخرت کی سعادت مندی ہاتھ آئے۔ بہترین سخاوت یہ ہے کہ حقداروں کو ان کے حقوق پہنچائے جائے، اور بدترین بخل یہ ہے کہ جو لوگ مال لینے کے مستحق ہوں، ان سے مال کو روک لیا جائے۔ سخاوت اور پاک دامنی کے ساتھ مزین و آراستہ ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ نیچے رکھنا اور درمیانہ روی اختیار کرنا فرما بردار ہونا ہے۔ جس شخص کا نفس لوگوں کو مال دینے میں سخاوت کرتا ہے، وہ دنیا داروں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ سخی لوگوں کا محبوب اور محمود ہے، گو تعریف کرنے والے کو اس کی مال و دولت سے حصہ نہ ملے، مگر ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، اور بخیل کی حالت و نوبت اس کی برعکس ہے۔ ایسا لباس پہن جس سے تو مشہور و انگنشت نما نہ ہو، اور مصیبت میں گھبرانے کے بجائے اس پر صبر کر۔ بے شک تمام مصائب کے لیے ایک نہ ایک حد ہے، وہ اس پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں، بس ان کے اپنے انتہا تک پہنچنے سے پہلے صبر کیے رہو۔ پہلے ان کی دور کرنے کے لیے کوشش کرنا گویا ان کو بڑھانا ہے۔ سب سے اچھا سامان یہ ہے کہ آدمی مصیبت میں صبر کرے، اور ان لوگوں میں سب سے بڑا احسان اس شخص کا ہے جو پہلے دوستی کی بنا ڈالے۔ غلے کو اس خیال سے نہ بیچنا کہ جب بہت مہنگا ہوگا تو فروخت کروں گا، ایک نہایت برا وصف ہے۔ جس گھر میں سفید مور اور سفید مورنی ہوگی، اس گھر میں 90 سال تک رزق کی ریل پیل رہے گی۔ یاد رہے، اگر اچھی اور بری صفات نفسانیہ کو الگ الگ کر دیا جاتا تو سچائی شجاعت کے ساتھ اور جھوٹ بزدلی کے ساتھ ہوتا۔ اپنی جان کو ایثار پر آمادہ کرنا نیکوکاروں کی خصلت، اور ہر وقت جلدی سے غصے میں آنا جاہلوں اور نادانوں کی صفت، جو نہایت قبیح اور برا عمل ہے۔